اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں۔ اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 91 ہے جس کا نام ہے خیبر کی فتح۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا، اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحجہ 6 ہجری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم دیا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صباح بن عرفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لشکر کو دیکھا تو چیخے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نطات کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھیں اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھا، انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرہب رامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب بالکل تھک گئے تو اس قلعے کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے، اسی وقت اوپر سے مرہب نے پتھر گرا دیا۔ قلعہ نطات کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بناتے،
شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے، زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اسے دیں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو طلب فرمایا، ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھ پر اپنا لعاب دین لگایا۔ لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم کو لہراتے ہوئے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعے کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر یہودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے حرش تھا، وہ ایک مرحب کا بھائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار روکا، جوابی حملہ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خون میں نہا دیا۔ اس کے کہتے ہی مرحب آگے آیا۔ یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری۔ مرحب اس وقت 2 زرہیں پہنے ہوا تھا، وہ تلواریں لگا رکھی تھیں اور امامہ بھی 2 پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا۔ دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس میں 3 پھل لگے ہوئے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آ گیا۔ وہ آگے آ کر للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے گئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا ہوا اس کی طرف آ گیا تھا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی دنیا بیان فرمائی اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہوئی، وہ بھوک سے بحال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو فتح کر کہ ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.